اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا صفت الوہیت کے بارے میں اور لفظ الہ کی تحقیق اور حقیقت لغوی طور پہ اس لفظ کے اندر کتنی جامعیت ہے، تو اس کے اندر جو وسعت ہے اس کے استعمالات سے پتہ چلتا ہے، اور اس کے جو اشتقاقات ہیں یا مشتق منہا ہیں جو اس منہ ہیں، یہ 8 سن چکے ہیں آپ کل 8، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تشریح بھی سنی۔ اب ان کا جو ہے نا خلاصہ، یعنی مختصر طور پہ خلاصتاً یہ لفظ الہ کن صفات اور معانی پر مشتمل ہے، یعنی کس کو الہ کہا جاتا ہے، الہ کا مصداق کون ہو سکتا ہے، یہ بیان ہوگا۔ یعنی ان معانی اور استعمالات کی روشنی میں الہ وہ ہستی جس کی پناہ پکڑی جائے، کیونکہ پناہ والا معنی بھی ہے نا اس کے اندر، جس کے ہاں سکون اور اطمینان نصیب ہو، یہ سکون اور اطمینان والا معنی بھی ہے اس میں، جس کی طرف انتہائی شوق اور محبت کے ساتھ رجوع کیا جائے، یہ بھی اس میں معنی ہے، اور جس کی طرف یوں بے قرار ہو کے توجہ کی جائے جیسے وہ بچہ بے قرار ہوتا ہے جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو، یہ بھی اس میں معنی ہے علیہ الفصیل۔ اور وہ اپنی بے قراری کی حالت میں اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے وہ بچہ، اور وہ ہستی کہ جس کی عبادت کی جائے، کیونکہ الہ عبادہ کے معنی میں بھی ہے، اور وہ ذات جو کہ نظروں سے اوجل یعنی پردے میں رہ کر ہی سب کی مشکل کشائی کرتی ہو، کیونکہ الہ اس کا معنی احتجب اور ارتفع یہ بھی معنی ہے، اس کا پیچھے پڑھے ہیں ہم، تو اس اعتبار سے یہ آئے گا کہ وہ ذات جو کہ نظروں سے اوجل یعنی پردے میں رہ کر ہی سب کی مشکل کشائی کرتی ہو، اور وہ سب سے بلند و بالا ہو، کیونکہ اس میں ارتفاع والا معنی بھی ہے الہ سے اگر ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ پناہ پکڑنا اور توجہ کرنا یہ سلسلہ اسباب و مسببات سے بالا تر ہو، سلسلہ اسباب اور مسببات، یہ پہلے میں نے توضیح کی تھی کل کہ اگر سلسلہ اسباب میں رہ کے اگر کوئی پناہ پکڑنا ہو یا پناہ دینا ہو تو یہ تو مخلوق کے اندر بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کو پناہ دے دیتا ہے، جس طرح انصار نے صحابہ کرام کو پناہ دی تھی یا نجاشی نے صحابہ کرام کو پناہ دی تھی، پیچھے گئے بھی تھے کافر ان کو پکڑنے کے لیے، لیکن نجاشی نے ان کو پناہ دے دی تھی اپنے ہاں۔ یہ اسباب اور مسببات کے تحت رہ کے ہے، اسباب اور مسببات سے بالا تر ہو کے نہیں ہے۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ یہ پناہ پکڑنا اور توجہ کرنا یہ سلسلہ اسباب و مسببات سے بالا تر ہو تو یہ اس کو الہ بنانا یا الہ سمجھنا ہوتا ہے، کیونکہ الہ مدد کرنے میں، الہ جو ہوتا ہے نا وہ مدد کرنے میں اسباب و وسائل کا محتاج ہی نہیں ہوتا، وہ غیبی طور پہ بھی پناہ دے دیتا ہے، بلکہ کن کہہ کے جب چاہے جیسے چاہے ہر وقت مدد کرنے پر کمال قدرت رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کا تو امر ہی جاری ہونا ہے نا، جب اس کا امر آ جائے تو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا، اگر وہ پناہ دینا چاہے کسی کو اس کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، اگر پناہ نہ دینا چاہے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کل یہ آیت کریمہ سنی تھی آپ نے۔ الہ مدد کرنے میں اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ کن کہہ کے جب چاہے جیسے چاہے ہر وقت مدد کرنے پر کمال قدرت رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کے ارادے کو کوئی پھیر نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جب وہ مدد کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اگر وہ مدد نہ کرنا چاہے تو کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ الہ کا یہ تعارف ہے، یعنی الہ کس کو کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ الہ سے مراد وہ ذات ہے کہ دل جس کی محبت میں بے قرار ہوتے ہوں، دل جس کی محبت میں بے قرار ہوتے ہوں، اسی کی جلالت شان سے مرعوب ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوں، اسی کا اکرام و تعظیم کرتے ہوں، اسی کے سامنے ذلت، خشوع اور خوف سے پیش آتے ہوں، اسی سے امیدیں باندھتے ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتے ہوں۔ امام ابو العباس حرانی فرماتے ہیں، شیخ الاسلام، کہ الہ وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ دل انتہا درجے کی محبت رکھتے ہوں، انتہا درجے کی تعظیم اور اجلال و اکرام کرتے ہوں، اور انتہا درجے کا خوف اور رجا بھی اسی سے رکھتے ہوں، اور ایسے ہی تمام امور اسی سے متعلق رکھتے ہوں۔ یہ یعنی انہی معانی سے یہ عقد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ جن معانی پر مشتمل ہے، اور اس بیان سے لفظ اللہ کی جامعیت کھل کر واضح ہو جانی چاہیے۔ یہ یاد رکھے کہ الہ لفظ جو ہے نا، لفظ الہ اصل میں الالہ تھا، الالہ، یہ الف لام لگایا ہے اس پر تو الالہ، یعنی الہ پر ال لگایا ہے نا تو الالہ ہو گیا، الالہ۔ اور یہ حمزہ مکسورہ جو ہے نا، حمزہ مکسورہ جس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، یہ ساکت ہو گیا ہے۔ لام بعد والا ساکن ہے، پہلا لام جو ہے نا بعد والا متحرک ہے، پہلا ساکن ہے، پہلا ساکن ہے، بعد والا مفتوح ہے متحرک، تو پہلے لام کو دوسرے میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ یہ لفظ اللہ لفظ ہے، اللہ، اللہ بن گیا تھا نا، الالہ، اللہ، ایک حمزہ گرایا ہے تو پھر ادغام کے بعد اللہ لفظ ہو گیا۔ یہ ہے اس کا یعنی اصل۔ حمزہ جو ہے نا وہ شکل پیدا ہوتا تھا، اگر الالہ ہی پڑھے نا الالہ تو یہ شکل ہے، اگر ادغام کسی لفظ کے اندر تخفیف کرنے کے لیے ہوتا ہے، شکل کو دور کرنے کے لیے، اس لیے ادغام کر دیا گیا۔ کسی بھی لفظ کے اندر تخفیف پیدا کرنے کے 8 قاعدے لکھے ہیں صرف کی کتابوں کے اندر، سورہ کبری میں بھی لکھے ہوئے ہیں، شافعیہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں تخفیف پیدا کرنے کے لیے، ان میں ایک ادغام بھی ہے۔ ادغام جس طرح مدد اصل میں تھا نا یمد و یم دو دو، تو ادغام کے بعد یمدو بن گیا اور مدہ ہو گیا، اور مدن اصل میں مددن تھا، تو ادغام کے ساتھ شکل دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح لفظ اللہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرآن کے اندر آیا ہے، میں نے بتایا تھا 980 یا 82 بار ہے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ اللہ سب سے زیادہ۔ تو ویسے بھی عام زبانوں پر جاری ہوتا ہے، عوام اور خواص، عام یہ لفظ اللہ، تو اس میں یہ الالہ اگر ہوتا نا تو شکل تھا، اس لیے الالہ سے حمزہ گر کے نا اللہ لفظ یہ عام استعمال ہونے لگا، اور معروف ہے، یہ عارف المعارف ہے یہ لفظ۔ تو لفظ اللہ جو ہے نا یہ تمام صفات کمالیہ کو متضمن ہے، اس لیے حافظ ابن قیم نے اس کی جامعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی وضاحت کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنوی خصائص کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے معنوی
اوصاف یا خصائص جو ہے ان کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ساری مخلوق سے زیادہ جاننے والا، یہ مخلوق میں جو انسانوں ہیں مثلا سارے انسانوں سے جو زیادہ جاننے والا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کے علم سب سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا ہے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی ثنا کی ہے، یا اللہ جس طرح تو نے خود اپنی تعریف ثنا کی ہے نا، تو اس طرح ہے، میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 486 نمبر حدیث ہے، 486 نمبر حدیث۔ یہ دعا ہے، اس میں ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ سجدے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے، سجدے میں بڑی اچھی دعا ہے یہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت عفو کے وسیلے سے اس کی جو ہے نا عقوبت سے بچنے کا سوال ہے، اور یعنی پناہ ہے، یہ پناہ ہے اللہ کی صفات کے ذریعے جو ہے نا یہ دعا ہے اس کے اندر۔ تو اس میں اعتراف ہے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم اس مبارک اسم یعنی اللہ کے خصائص کا احاطہ، ہم اس مبارک اسم یعنی اللہ تعالیٰ کے خصائص کا احاطہ کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں، جس کا مسمى تمام تر علی الاطلاق کمال ہی کمال ہے۔ مسمى اسم تو لفظ اللہ ہے نا، یہ اسم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ مسمى ہے، وہ کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے، ذات با کمال ہی با کمال ہے علی الاطلاق، اور ہر مدح، ہر حمد، ہر ثناء، ہر مجد، ہر جلال، ہر کمال، ہر عزت، ہر جمال، ہر خیر، ہر احسان، ہر جود، ہر فضل اور نیکی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ کا نام پہلے یہ نمبر 1 ہے، اللہ کا نام اگر تھوڑی چیز میں ذکر کر دیا جائے تو وہ چیز بڑھ جاتی ہے، اللہ کے نام سے برکت ہو جاتی ہے نا شے کے اندر، اس لیے کسی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے نا تو باعث برکت ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے، اللہ کا نام بابرکات ہے، اللہ کا نام لیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو 2 نمبر، اگر یہ نام کسی ڈر اور خوف کے وقت ذکر کیا جائے تو وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈر ختم کر دیتا ہے، دشمنوں کا ڈر، اللہ کا نام لیا جائے تو ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی تکلیف کے وقت یہ ذکر کیا جائے تو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی اتنی برکت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم جانا سکھایا ہے، بسم اللہ ارقی کا من کل ما یوزی کا اللہ ربی یشفی کا۔ یہ جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کرام کو جو ہے نا بتایا تھا کہ جبرائیل نے مجھے یہ دم کیا، یہ بھی بسم اللہ سے ہی شروع ہوتا ہے، بسم اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع البصیر۔ یہ دعا عام لکھی بھی ہوتی ہے، یہ صبح شام کے اذکار کے اندر 3 بار پڑھنے کے لیے، کہ سارا دن صبح پڑھ لے 3 بار تو شام تک اس کو کوئی شے ضرر نہیں دے گی، اگر رات پڑھ لے شام کے وقت تو ساری رات کوئی شے ضرر نہیں دے گی۔ یہ
اللہ تعالیٰ کا نام میں اتنی تاثیر ہے، اتنی برکت ہے۔ 4 نمبر، اگر کسی تنگی کے وقت یہ نام ذکر کیا جائے تو تنگی دور ہو جاتی ہے اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ 5، اگر کسی غم اور فکر کے وقت ذکر کیا جائے تو غم دور ہو کر خوشی اور آسانی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ 5 نمبر ہے۔ اگر کسی غم اور فکر کے وقت ذکر کیا جائے تو غم دور ہو کر خوشی اور آسانی نصیب ہو جاتی ہے۔ اتنی تاثیر ہے اللہ وحدہ لا شریک کے اسم مبارک کے اندر۔ 6 نمبر، اگر کوئی کمزور آدمی اس سے اپنا تعلق قائم کر لے تو اس میں قوت آ جاتی ہے۔ یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک اور بھی کتاب ہے الوابل السیب، کلمہ طیب کے بارے میں، الوابل السیب، جو اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے ذکر الہی کے نام سے۔ اس کے شروع میں 100 کے قریب جو ہے نا ذکر الہی کے فوائد لکھے ہیں۔ ان فوائد کے اندر ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس سے جسم کے اندر قوت حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ جس طرح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خادم لینے کے لیے آئے تھے اور شکایت کی تھی انہوں نے کہ ہم کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، تو آپ نے ان کو یہ ذکر بتا دیا تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، رات سوتے وقت 33 بار پڑھنا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تھکاوٹ دور کر دیا کرے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اس کا یعنی بڑا مجرب ہے یہ، اور واقعتاً یہ بدنی قوت بھی حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ورد اور ذکر کے ساتھ۔ 7 نمبر، اگر کوئی ذلت کے وقت اس کا ذکر کرے تو اسے عزت ملتی ہے۔ اگر کوئی ذلت کے وقت اس کا ذکر کرے اللہ کا ذکر تو اس کو عزت ملتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہے نا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ قنوت وطر میں پڑھتے ہیں ولا یعز من عادیت ولا یعز من عادیت ولا یذل من والیت۔ یہ 7 نمبر۔ 8 نمبر، اگر کوئی فقر کے عالم میں اسے ذکر کرے تو وہ فقر اس کا دور ہو جائے، یعنی فقر کو دور کرنے کے لیے اللہ کو پکارے، اللہ کا ذکر کرے۔ اس کی مثالیں تو حدیثوں کے اندر موجود بھی ہیں۔ عام ہی ایک صحابی مسجد کے اندر بیٹھے تھے پریشان حالت کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہموم و دیون، فکر بہت ہیں، دین بہت ہیں، قرض لوگوں کے دینے ہیں۔ آپ نے اس کو یہ بتایا تھا، یہ پڑھا کر اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ وہ پڑھنے لگ گئے، پھر خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے جو ہے نا یہ قرض جو ہے نا ادا کر دیے۔ سباب بنانے والا اللہ ہے نا، اسباب بنانے والا اللہ ہے۔ شرط یہی ہے تقوی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اس طرح جو ہے نا یہ تقوی، متقی ہو بندہ، توکل اللہ پر ہو، بھروسہ یقین کے ساتھ، اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا تقوی بہت زیادہ تھا، تقوی کے وہ پہاڑ تھے، وہ توکل علی اللہ کے پہاڑ تھے، بہت اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی اس وقت۔ آگے یہ 9 نمبر ہے، اگر کوئی گھبرایا ہوا یہ ذکر کرے تو اس کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ اتنی برکت ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی، اللہ اللہ۔ 10 نمبر، اگر کوئی مغلوب اور شکست خوردہ یہ ذکر کرے تو اسے غلبہ اور فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ مستر ہو جائے انسان اس وقت اللہ کو پکارے۔
سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، ان کی یہ راجاؤں کے ساتھ جب لڑائی تھی نا ہندوستان کے اندر، یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، مسلمان بہت تھوڑے تھے، تو یہ لمبی ویسے ہے داستان، کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، بہت قتل ہو رہے تھے، خون ہی خون۔ تو سلطان محمود غزنوی نے خلوت کے اندر ہو کے 2 رکعتیں شروع کر دی اور گڑ گڑا کے دعا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی۔ یہ ذرا مضطر ہوتا ہے نا، مضطر، تو وہ دعا کر کے فارغ ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حالت بدل دی تھی، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی اور ان کو بہت بڑی شکست ہو گئی تھی اس وقت۔ یہ سلطان محمود غزنوی، یہ فلاح دارین ایک کتاب ہے مولانا حکیم اشرف سندھو کی، نماز کے بارے میں، نماز کی اہمیت کے بارے میں، اس میں جو ہے نا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بڑی اس کی وہ بست کے ساتھ بہت دعا کی تھی۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اس درمیان وہ ابو ملک رضی اللہ عنہ والا واقعہ بھی سنایا تھا آپ کو، اس نے 4 رکعتوں میں آخری سجدے کے اندر یہ پڑھا تھا، یا ودود یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید، اسألک بعزک الذی لا یرام وملکک الذی لا یضام ونور وجہک الذی ملا ارکان عرشک ان تقینی شر ھذا اللص، یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ ابھی یہ 3 بار پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی اور اس ڈاکو کو اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا اور ان کو صحیح سلامت جانا رکھا اور گھر آ گئے۔ اللہ نے اس طرح قبول کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا وہ ایسے طریقے سے آتی ہے کہ بندہ داغ ہی رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اللہم جب بندہ لفظ بولتا ہے نا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہے نا ان سب کو جامع ہے یہ لفظ، تمام اسماء حسنہ میں جتنی صفات ہیں وہ ساری اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اتنا باکمال ہے یہ لفظ اللہ، اللہ لفظ۔ تو آگے 11 نمبر ہے، اگر کوئی مجبور و مضطر یہ ذکر کرے تو اس کا ضرور اس کا ضرر اور مجبوری دور ہو جاتی ہے۔ یہ 12 نمبر، اگر کہیں پناہ تلاش کرنے والا کوئی بھاگا ہوا شخص یہ ذکر کرے تو اسے پناہ مل جائے گی۔ یہی وہ اسم ہے، یہی وہ اسم مبارک ہے جس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، برائیاں رفع کر دی جاتی ہیں، نیکیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ الی آخرہ۔ یہ کتاب ہے ہدایت المستفید، جلد 1 ہے، صفحہ 108 سے 110 تک۔ ہدایت المستفید خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فتح المجید کا اردو میں ترجمہ ہے۔ فتح المجید کتاب التوحید کی شرح ہے فتح المجید، اور اس کا ترجمہ ہے ہدایت المستفید، مولانا عطا اللہ ثاقب صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لفظ اللہ پر جو ہے باس ہے، اور اس کے جو کمالات ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں۔ حافظ ابن قیم سے نقل کیے۔ مدارج السالکین کے اندر بحث ویسے لکھی ہے، اور ان کی اور بھی کئی کتابوں کے اندر ہے یہ بحث۔ مدارج السالکین جو ہے نا یہ اس میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہی سمجھ لیں آپ، 3 جلدوں میں ہے اور 1500 صفحے سے زیادہ ہے یہ کتاب، ضخیم جلدیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے 1800 صفحات ہوں تینوں جلدوں کے۔ مدارج السالکین، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو منازل ہیں ان کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ اصل میں یہ کتاب منازل السائرین کتاب کی شرح ہے، اور منازل السائرین یہ کتاب ہے شیخ ابو اسماعیل الحراوی کی۔ یہ ویسے تو تصوف کے اندر ہے کتاب، تصوف میں
اس کی شرح ہے مدارج السالکین، اور اس میں تصوف کی بعض مصطلحات جو درست نہیں ہیں، کتاب و سنت کے منافی ہیں نا، ان کی بھی نشاندہی کی ہے اس کتاب کے اندر۔ تو بڑی جامع کتاب ہے، بہت وسعت ہے اس کتاب کے اندر۔ یہ تقریباً جو ہے نا منازل ہیں 60 تصوف کے سلوک کے، 60 یہ منازل، ہر ایک پر تفصیلی گفتگو ہے اس کتاب کے اندر، بہت زیادہ بسط کے ساتھ۔ اس کی تہذیب بھی ہے، ویسے تہذیب ایک ہی جلد میں شیخ عبد المنعم ہیں کوئی جنہوں نے کی ہے۔ بہرحال ہدایت المستفید کتاب، یہ جلد 1 ہے، 108 تا 110 صفحے میں یہ لفظ اللہ کے بارے میں یہ عمدہ نفیس بیان ہے۔ یہ تو اس بیان کے مطابق جو ہے نا ذات باری تعالیٰ کا یہ اسم مبارک اللہ، اس کے تمام اسماء حسنہ اور تمام صفات کمالیہ کو جامع اسم گرامی ہے۔ اس لیے اس کی تعریف عربی لفظوں کے اندر جو کی جاتی ہے نا، لفظ اللہ کی تعریف، یعنی اس کے کمالات اور خصائص اور صفات کمالیہ کا لحاظ کرتے ہوئے احاطے کی وجہ سے اس کی عربی کے اندر تعریف اس طرح کی جاتی ہے: علمٌ لذات الواجب الوجود المستجمع جمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع النقائص والعیوب۔ یہ تعریف ہے۔ اپنے الفاظ کے اندر اگر اس کی تعریف کرنی ہو نا، ان صفات اور خصائص کا لحاظ کرتے ہوئے اس طرح بنے گی اس کی تعریف: علمٌ یا اسمٌ لواجب الوجود المستجمع جمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع النقائص والعیوب۔ علامہ ابن سمعانی نے بھی یہ تعریف کی ہے، اور یہ تعریف فتاوی ثنائیہ مدنیہ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، پہلے حصے کے اندر جہاں عقائد کے مسئلے ہیں نا، وہاں اس کی جامعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تعریف ہے۔ یعنی یہ مبارک نام ایسی ذات کا نام ہے جس کا موجود ہونا لازمی ہے۔ یہ واجب الوجود جو ہے نا، اس کا معنی ہے کہ جس کا موجود ہونا واجبی ہے، یہ ہو، یعنی جس کا ہونا ضروری ہونا، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، جس کے وجود کا ہونا ضروری ہو۔ اس کے مقابلے کے اندر ممتنع الوجود لفظ بولا جاتا ہے، جس کا نہ ہونا ضروری ہو، یعنی جو ہو ہی نہ سکتا ہو ہی نہ سکتا ہو، نہ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح شریک باری تعالیٰ وہ ممتنع الوجود ہے، یعنی اس کا حق ہونا، موجود ہونا، اللہ کا شریک ہونا، یہ ممتنع الوجود ہے حقیقت کے اندر، یہ ناممکن الوجود ہے حقیقت کے اندر۔ اور اللہ واجب الوجود ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، اور ان کے درمیان ایک ممکن الوجود ہے کہ جس کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، یا کسی وقت ہو کسی وقت نہ ہو۔ یہ ممکنات ہیں، جو ممکنات ہیں، یہ مخلوق جو ہے نا یہ ممکنات میں سے ہے، کیونکہ ایسا وقت بھی تھا کہ جب یہ مخلوق موجود نہیں تھی، پھر ایک وقت آ گیا کہ یہ موجود ہو گئی اللہ کے وجود دینے کے ساتھ، پھر بھی کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ نہ ہو۔ یہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ ہالک کا معنی ہے قابل للہلاکہ، یعنی ہر شے جو ہے نا وہ ہالک ہے۔ ہالک سے مراد یعنی ہلاکت کو قبول کرنے والی، چونکہ یہ ممکن ہے تو ممکن جو ہوتی ہے نا یہ ہلاکت کو قبول کرنے والی ہوتی ہے، قابل ہلاکت ہوتی ہے ممکن شے، اور ناممکن جو واجب الوجود ہے نا وہ قابل للہلاکہ نہیں ہوتی، قابل للہلاکہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ بولنا، یہ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ خالق کا لفظ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے باقی کا لفظ یہ ہوگا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جس کے لیے بقا ہی بقا ہے، ازل سے ابد تک ازلی ابدی ذات ہے۔ اور ممکن الوجود جو ہے نا یعنی مخلوق، یہ ہے خالق۔ خالق سے مراد قابل للہلاکہ یہ ہے۔
یعنی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ جنت والے جو ہے نا یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ جنت اور جنتی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر دے گا. جہنم کے بارے میں بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا. اور کئی یہ کہتے ہیں معتزلی کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں منقطع ہو جائیں گی. یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب اہل جنت کی حرکات ختم ہو جائیں گی. یعنی اہل جنت نہیں ختم ہوں گے لیکن ان کی حرکتیں ختم ہو جائیں گی. ان کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، بولنا وغیرہ یہ ختم ہو جائے گا. جماد کی طرح بن جائیں گے جس طرح پتھر ہوتا ہے. یہ ابو الفضیل اللاف معتزلی ہے، اس کا نظریہ تھا. یہ حافظ ابن قیم نے ان کا رد لکھا ہوا ہے قصیدہ نونیہ کے اندر بھی، اور حاد الارواح الی دار الافراح اس میں بھی، الی بلاد الافراح اس میں بھی رد لکھا ہوا ہے ان کا. یہ قول ان کا اہل سنہ کے قول کے اور کتاب و سنت کے خلاف ہے. یہ اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دوام ہے، یعنی اہل جنت کو اور اہل نار کو یہ ہمیشہ رہیں گے خلود. لیکن کل شیء ہالک الا وجہہ کا معنی قابل للہلاک ہے، یعنی ممکن ہے ان کا ختم ہونا. کہ آگے کیا ہے، یہ ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ یا نہیں کرے گا یہ علیحدہ مسئلہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ختم نہیں کرے گا. ہاں اگر ختم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ ہلاکت کو قبول کرنے والے ہیں. ممکن ہے نا، ممکن الوجود، کوئی واجب الوجود تو نہیں ہے. واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بقا، اور ازلی ابدی ذات ہے وہ. تو یہ تعریف جو ہے نا عالم لذات الواجب الوجود، یعنی یہ مبارک نام ایسی ذات کا نام ہے جس کا موجود ہونا لازمی ہے. المستجمع جمیع صفات الکمال، اور یہ مبارک نام اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کو جمع کرنے والا ہے. المنزہ عن النقائص والعیوب، اور تمام نقائص اور عیوب سے منزہ اور پاک ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی. یہ ہے اللہ. تو قرآن پاک کے اندر پہلے بتایا تھا کہ یہ سب سے زیادہ وارد ہوا ہے یہ لفظ، یہ یعنی 1000 کے قریب ہی بن جاتا ہے، 20 کم، یہ 980 یا 82 یا 81 اتنے بار آیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا کبھی بھی قرآن پاک کے اندر کسی جگہ پر یہ صفت بن کے استعمال نہیں ہوا. صفت کہ موصوف پہلے کوئی اور ہو بعد میں اس کی یہ صفت ہو. یہ جب بھی آیا ہے نا یہ موصوف ہے، اس کی صفت بعد میں آئی ہے، یا مبتدا ہے اس کی خبر آئی ہے، یا پھر فاعل ہے فاعل بن کے، یا مفعول بہ بن کے، تو یا مجرور بن کے. بہرحال صفت بن کے استعمال نہیں ہوا، نعت بن کے استعمال نہیں ہوا، منعوت یا موصوف بن کے ہی استعمال ہوتا ہے. تو یہ اسم چونکہ دوسرے تمام اسماء حسنہ کو بھی متضمن ہے، تو دوسرے اسماء وہ اس کی یعنی اخبار یا صفات واقع ہو کر استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دوسرے اسماء جو ہے نا وہ اس کی صفت بن کے یا خبر بن کے استعمال ہوئے. مثلا یہ علیم حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا خبر عموماً آتے ہیں. اللہ علیم حکیم ہے، عزیز حکیم، سمیع علیم، سمیع بصیر، ادنا علیم قدیر، غنی حمید، غفور الرحیم، قوی عزیز، واسع علیم، واسع حکیم. اس طرح کے جو ہے نا یہ اسماء جو صفاتی ہیں یہ اللہ مبتدا اور یہ خبریں جو ہے نا آ جاتی ہیں خبر بن کے، کیونکہ اللہ کی ذات میں یہ کمالات ہیں. یہ مثلا علم، جو کمال علم، کمال حکمت، کمال عزت، کمال سمع، کمال بصر، کمال قدرت، کمال غنا، کمال حمد، کمال مغفرت کی صفت، رحمت کی صفت، قوت کی صفت، عزت کی صفت، وسعت،
اس طرح جو ہے نا یہ اللہ کی ذات ان صفات کے ساتھ متصف ہے، صفات کمالیہ کے ساتھ، تو یہ اس لیے صفات آ جاتی ہیں، اور یہ تمام اسماء مبارکہ اللہ کی صفات کمالیہ پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ مثلا الحی، الحی یہ کمال حیات کو متضمن ہے، یہ الحی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی کمال حیات، القیوم کمال قیومیت، شرح کی تعبیہ کے اندر باس لکھی ہوئی اس پر الحی اور القیوم پر، ایک قرات القیام بھی ہے، یہ بھی وہاں انہوں نے بتایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا ہے القیام، قیام ہو یا قیوم ہو دونوں مبالغے کے ہیں، قیوم میں قیام کی بنسبت زیادہ ہے مبالغہ، فعول فعول جنا سبو سبو وہ فعول ہے، فعول اور فعول دونوں کے اندر بہت مبالغہ ہوتا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ اسی طرح العلیم کمال علم والا، الحکیم کمال حکمت والا، العزیز کمال عزت اور غلبے والا، السمیع کمال سمع والا، البصیر کمال بصر والا، الحمید کمال حمد و تعریف والا، القدیر کمال قدرت والا، الغنی کمال غنا والا، الغفور کمال مغفرت والا، العفو کمال عفو والا، الرحمن بے حد کمال رحمت والا، اس میں ساتھ بے حد لگ جائے گا الرحمن میں، کیونکہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے، بے حد، کیونکہ اس کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، بے حد، الذی وسع رحمتہ کل شیء، یہ الرحمن، الرحیم کمال رحمت والا، القوی کمال قوت والا، الجلیل کمال جلالت والا، الجمیل کمال جمال والا، اس طرح۔ یہاں ایک جو ہے نا بظاہر ایک سوال ہے، اس سوال کا جو ہے نا یعنی آگے جواب ہے، سوال اشکال کی صورت میں کئی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو صفات کمالیہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ صفات تو مخلوق کی بھی ہوتی ہیں، مخلوق کی صفات بھی ہوتی ہیں، انسانوں کی ہوتی ہیں، انسانوں کی، تو پھر الہ اور غیر الہ میں فرق کیا ہوا؟ تو مثلا علم صفت انسان کی بھی ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی ہے، علم صفت جس طرح قوت ہے مثلا، یا غنا اور سمع بصر وغیرہ انسانوں کی صفات بھی ہوتی ہیں نا، تو اللہ کی صفات بھی ہیں۔ تو یہ پرانے جو معطلہ تھے، جہمیہ معتزلہ وغیرہ، انہوں نے تو ان کی ویسے نفی کر دی تھی صفات کی، وہ کہتے تھے یہ تو مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آ جاتی ہے، لہذا انہوں نے تنزیہ کرتے کرتے تعطیل کر دی، اور ایک گروہ ایسا تھا مشبہہ جو انہوں نے اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ میں یہ صفات مان لی جس طرح مخلوق میں ہوتی ہیں، جن کو مشبہہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ویسے ضلالت کے اندر مبتلا ہو گئے، گمراہی میں، اور اہل سنہ وہ متوسط ہیں ان صفات کے مسئلے میں، یہ مشبہہ اور معطلہ کے درمیان ان کی وسطیت ہے، متوسط ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات تشبیہ کے بغیر، اور نفی نہیں کرتے، تعطیل نہیں کرتے، تشبیہ بھی نہیں دیتے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور فرق کرتے ہیں اللہ کی صفت کے درمیان اور خلق کی صفت کے درمیان۔ قرآن پاک نے خود بھی فرق کیا ہے، قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء حسنہ کا ذکر ہوتا ہے نا، اس میں لفظ کل جو ہے نا استعمال ہو جاتا ہے، کل، اس سے فرق ہو جاتا ہے مخلوق کی صفت اور اللہ کی صفت کے درمیان۔ جنا علی کل شیء قدیر، یہ مخلوق کے لیے ایسے نہیں آتا، علی کل شیء یہ مخلوق کے لیے نہیں آئے گا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس طرح بکل شیء علیم، بکل شیء علیم، اس طرح علی کل شیء شہید، علی کل شیء شہید،
اور علی کل شیء وکیل، علی کل شیء وکیل، علی کل شیء حفیظ، کان اللہ علی کل شیء رقیبا، بکل شیء محیط۔ دیکھو نا، کل لفظ آتا ہے، کل شے پر لفظ کل، یہ عموم کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی عموم اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا وہ اس میں اتنا عموم ہوتا ہے نا، یعنی علی الاطلاق وہ صفت اللہ کی ہوتی ہے، علی الاطلاق یعنی احاطہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ علم ہے مثلا اللہ کے علم میں احاطہ ہے، مخلوق کا علم ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے دیکھنے میں احاطہ ہے، دیکھنے کے اندر احاطہ ہے، یعنی کوئی شے باہر نہیں ہے اس کی بصر سے، کوئی شے کوئی آواز اس کے سمع سے باہر نہیں ہے یہ۔ لیکن مخلوق کے لیے ایسے نہیں ہوتا، مخلوق کے لیے ایسے نہیں ہوتا۔ ایک اصطلاح ہے، عام استعمال کرتے ہیں یہ، منطق اور علم کلام وغیرہ کی کتابوں کے اندر ہے یہ، الشیء المطلق اور مطلق الشیء۔ اللہ کے لیے الشیء المطلق، الشیء المطلق، مخلوق کے لیے مطلق الشیء۔ یہ بہت ساری جو ہے نا الفاظ کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے، الایمان المطلق اور مطلق الایمان، البیع المطلق اور مطلق البیع، مثلا اس طرح العلم المطلق اور مطلق العلم، العلم، القدرۃ المطلقہ اور مطلق القدرہ، قدرہ، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مطلق کا لفظ اگر پہلے ہوگا نا، بعد میں وہ صفت کا لفظ ہوگا، پھر یہ مخلوق کے لیے، اور اگر یہ صفت پہلے ہے اور مطلق لفظ بعد میں ہے نا، پھر اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اس طرح ہوگا تو اس کے اندر کمال آ جائے گا، کمال، احاطہ۔ اس لیے الایمان المطلق اس کا کامل ایمان مراد ہوتا ہے، کامل ایمان، اور مطلق الایمان یہ کمال نہیں ہے، یعنی کچھ نہ کچھ، چاہے تھوڑا سا بھی ایمان ہے نا کسی کا، تھوڑا سا، اس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں مطلق الایمان۔ یہ فرق ہوتا ہے الشیء المطلق اور مطلق الشیء۔ الشیء المطلق سے مراد ہوتا ہے کمال، کمال، اور مطلق الشیء میں کمال نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے نا، چاہے تھوڑے سے بھی ہونا تو پھر بھی لفظ بول دیا جاتا ہے۔ مثلا نماز کا ترک کرنا، اس میں بھی کہہ سکتے ہیں الترک المطلق اور مطلق الترک۔ ایک بندہ بالکل ہی نہیں پڑھتا، یعنی ترک کمال کا ہے اس کے اندر، اس کے لیے کہہ سکتے ہیں الترک المطلق، کہ بالکل ہی نہیں پڑھتا۔ ایک آدمی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، اس کے لیے کہا جائے گا مطلق الترک، مطلق یعنی ترک ہے اس کے اندر لیکن کمال کا ترک نہیں ہے۔ اس طرح ایمان ہے بندے کے اندر مثلا، لیکن کمال کا ایمان نہیں ہے۔ یہ اس طرح ان صفات کے بارے میں بھی ایسے، اللہ کے لیے جب ہوگا تو کمالیت والی صفت ہوگی، بندے کے لیے اگر ہوگا تو کمالیت نہیں ہے، کمالیت تو فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں نہیں ہے کوئی علم مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو کمال نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام کو جو علم، علم الاسماء، علم آدم الاسماء کلھا، اللہ کو تمام نام سکھا دیے تھے، فرشتوں کو نہیں سکھائے تھے۔ تو اللہ کو جو، آدم کو جو اللہ نے تعلیم دی تھی اسماء کی، وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا، تو کمال نہ رہا۔ اس طرح مخلوق کا جتنا بھی علم ہے نا، چاہے جتنا بھی جو دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو، اللہ کے علم کے مقابلہ میں اس طرح ہے جس طرح سمندر کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ یہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام والی حدیث میں ہے، جب کشتی پر سوار ہوئے تھے نا، تو چڑیا نے ایک قطرہ جو ہے نا اپنے چونچ میں لیا تھا سمندر سے، تو خضر نے موسیٰ سے کہا تھا کہ میرا اور تیرا علم اور مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلہ میں چڑیا کی چونچ میں ایک قطرہ ہے۔ یہ ہے مخلوق کا علم، اور سمندر سارا، یعنی گویا کہ اللہ کے علم کے بارے میں تو کہیں گے غیر متناہی ہے وہ، اور مخلوق کا علم متناہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ کی قدرت غیر متناہی، مخلوق کی قدرت متناہی۔ تو اس طرح دوسری صفات کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں ہم، تو اللہ کی صفات کمالیہ ہیں، یہ کلیہ ہے، اسماء اور صفات کے اندر یہ کلیہ ہے، ادھر کمال ہی کمال ہے، ادھر کمال نہیں ہے۔ اب دیکھیں مثلا الحی،
یتضمن صفتاً صفت الحیات، حی اسم ہے، یہ حیات صفت کو متضمن ہے، اور یہ حیات صفت با کمال ہے، کمالی ہے۔ مخلوق کی صفت میں ایسے نہیں کہیں گے کہ وہ کمالی ہے، کمال الحیات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق کی حیات جو ہے نا، اس کو موت لاحق ہو جاتی ہے کمال نہ ہونے کی وجہ سے، نیند بھی آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان کو یہ تھکاوٹ لاحق ہو جاتی ہے، مریض ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے کسی کام سے۔ کئی ہیں یعنی جو کمال حیات کے منافی ہیں، وہ اس لیے ہے کہ حیات کمال نہیں ہے۔ اللہ کی حیات چونکہ کمال ہی کمال ہے نا، اس لیے وہ منزہ ہے ان تمام عیوب اور نقائص سے۔ اس لیے آیت الکرسی کے اندر الحی القیوم کے ساتھ ہی آ گیا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ تمام نقائص اور عیوب والی صفات سے منزہ ہے یہ، کیونکہ ادھر کمال ہی کمال ہے، کمال صفات کمالیہ اللہ تعالیٰ کے لیے صاف۔ اس لیے دوسریوں میں بھی کہہ سکتے ہیں علم اللہ کا یعنی کمال ہے، کسی لحاظ سے بھی اس کے اندر یہ نقص نہیں، بھولنا نہیں ہے کہ بھول جائے اللہ تعالیٰ، سمجھ لگی نا، کہ غافل ہو جائے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، غفلت نہیں ہے، نسیان نہیں ہے، کوئی ذہول نہیں ہے، ذرہ سا بھی، ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے اس کے علم سے۔ اس طرح اس کا سمع اس کے بارے میں یا بصر ہے، تو یہ کمال ہی کمال ہے۔ یہ فرق ہے یعنی مخلوق کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے درمیان۔ یہ لفظ کل جو ہے نا ادھر استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے ادھر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام پوری کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے، نگران ہے اور دیکھ بھال کرتا ہے، کوئی شے بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو الرقیب کہا جاتا ہے، الحفیظ کہا جاتا ہے، الوکیل کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی صفات کمالیہ میں ہے، یہ اسماء حسنہ کے اندر ہے جو صفات کمالیہ کو متضمن ہیں۔ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جو ساری پوری کائنات کی حفاظت کر سکے؟ ساری کائنات کی، دنیا کے سارے انسانوں کی حفاظت اس کے ذمہ ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کوئی دنیا میں ایسا وکیل ہے جو پوری کائنات کی یہ بے یک وقت وکالت کر سکے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح پوری کائنات، جمادات، نباتات اور حیوانات کو کوئی دیکھتا ہو بے یک وقت، کوئی ہے اس طرح کہ جو سب کو دیکھتا ہو بے یک وقت؟ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جو سب کو جانتا ہو بے یک وقت، یہ کوئی نہیں ہے۔ یا ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہو بے یک وقت، کوئی نہیں ہے۔ یا بے یک وقت ان تمام کی آوازیں اور پکاریں سنتا ہو اور قبول کرتا ہو، کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ ہیں، کمالیہ، یہی الہ کی صفات ہیں۔ یہ الہ، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الہ ہوتا ہے جو اس طرح کا ہو۔ تو اگر کسی کو کوئی کشف بھی اللہ تعالیٰ کر دینا، جس طرح نبی ہے، نبی کو کشف، نبی کے لیے کشف برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ کشف سے پہلے نہیں جان رہا ہوتا۔ کشف جس کا ہوا ہے نا، وہ پہلے نہیں جان رہا ہوتا، جب کشف ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی وقت گزرنے کے بعد، جس طرح کوئی آنکھ سے شاید دیکھی ہوتی ہے کسی وقت، اس وقت اس کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، یا اس طرح پوری یاد نہیں رہتی، یہ اس طرح ہو سکتا ہے بعد میں۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج یہ ہوا ہے تو پہلے آپ بیت المقدس گئے ہیں، اسراء جس کو کہتے ہیں، زمینی سفر، تو بیت المقدس کو آپ نے دیکھا تھا، لیکن آپ کو اتنا تو علم نہیں تھا کہ مجھ سے یہ کفار مکہ نے سوال کر لینا ہے کہ بیت المقدس کے صفات بیان کرو، کوئی دروازے وغیرہ اس کے بتاؤ کس طرح، کتنے ہیں، کیسے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں نہیں تھا، آپ نے اس وقت یاد نہیں رکھے۔ جب انہوں نے سوال کیا تو اس وقت آپ پریشان ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت
پریشان ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سوال کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کشف کر دیا تھا، بیت المقدس جو ہے نا وہ سامنے کر دیا تھا، آپ دیکھ دیکھ کے جو ہے نا بتا رہے تھے ان کو اس کی صفات، لیکن ان کو نظر نہیں آتا تھا، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا۔ یہ ہے کشف، تو آپ کی پریشانی بھی دور کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب و مناقب الانصار، باب نمبر 41 ہے، باب و حدیث المعراج، یہ حدیث نمبر ہے 3886 صحیح بخاری کے اندر۔ اسی طرح کتاب التفسیر کے اندر بھی ہے، تفسیر سورۃ بنی اسرائیل، یہ 4710 نمبر حدیث ہے کتاب التفسیر میں، 4710 نمبر۔ اور مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان میں ہے، باب فی ذکر المسیح عیسی ابن مریم والمسیح الدجال، 170 نمبر حدیث اور 172 نمبر حدیث۔ یہ جو آپ پریشان ہوئے تھے نا اس وقت، یہ مسلم کے اندر ذکر ہے اس کا، بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ ابھی جواب مانگ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں نہیں ہے، اللہ نے آپ کی پریشانی دور کر دی تھی، کشف کر دیا تھا سامنے، شدید پریشان تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی یہ شان ہے کہ اس سے کوئی بھی شے کسی بھی وقت جو ہے نا ایک ذرہ بر کے لیے اوجل نہیں ہوتی، سب کچھ سامنے ہی سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیکھتا ہے، کمال ہے اللہ تعالیٰ، کمال ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت جو ہے نا ہر شے سامنے ہے، ساری کائنات اسی طرح سامنے ہے، ہر وقت ہی نظر آتے رہتے ہیں سب کچھ ہی، پھر تو آپ کے لیے زندگی کے اندر وہ نماز پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کپڑا تھا، پردہ سامنے لٹک رہا تھا، تو آپ جب سلام پھیرا ام المومنین سے فرماتے ہیں امیتی انا کرامہ کے یہ کپڑا جو ہے نا دور ہٹا لے، مجھ سے دور کر لے ہم سے، فإنها لا تزال تصاویرہ تارض لی فی صلاتی، اس کی تصاویر جو ہے نا یہ ہمیشہ میرے سامنے رہی ہیں نماز کے اندر، یعنی پوری نماز کے میں، اور مجھے میری نماز سے پھیرتی رہی ہیں۔ تفتنونی عن صلاتی، یہ بھی لفظ آتا ہے بخاری کے اندر، تو یہ توجہ یعنی نماز کی طرف نہیں رہنے دی اس نے، اسی کی طرف توجہ رہی، تو اس لیے اس کو ہٹا لے، تو انہوں نے پھر وہ ہٹا لیا تھا پردہ۔ تو یہ بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باب نمبر 15 ہے، باب ان صلی فی ثوب مصلب او تصاویر هل تفسد صلاته، یہ باب ہے، 274 نمبر حدیث ہے۔ پھر آگے جا کے بھی بیان کیا ہے اواخر میں 5959 نمبر حدیث بخاری کے اندر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ توجہ جو ہے نا اگر ہر طرف توجہ ہو، ہر شے نظر آ رہی ہے سامنے آنکھوں کے، تو پھر نماز میں جو توجہ رکھنا کہ ایک طرف ہی توجہ رہے اللہ کی طرف، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ صرف ایک کپڑا سامنے آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری توجہ ہٹ گئی۔ اگر ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہوں ہر وقت ہی، جس طرح یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، ساری دنیا آپ کے سامنے ہے، بلکہ آپ تک بھی محدود نہیں رکھتے، یا عام اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں تو ان کا عقیدہ عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سارے ممالک جو ہے نا ان کی نظر میں اس طرح ہے جس طرح ہتھیلی کے اندر رائی کا دانہ ہوتا ہے یا گندم کا دانہ سامنے ہوتا ہے سارا، تو سارے ملک ان کی نگاہ کے سامنے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں سب کو۔ یہ عقیدہ جو ہے نا یہ باطل عقیدہ ہے۔ یہ آگے سمجھ، تو الہ کی یہ خاصیات جو ہے نا یہ کسی کو دینا، یہ اس کو الہ سمجھنا ہے، الہ بنانا ہے اس کو۔ الہ کی خاصیات جو ہے نا وہ الہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، وہ الہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے جو ہمارا الہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اس لیے یہ حصر کے ساتھ آیا ہے، لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہو، یہ 25 بار آیا ہے قرآن پاک کے اندر یہ کلمہ، اتنا جز 25 بار۔ اس کے دو حصے ہیں، یہ ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے، نفی کے بعد اثبات ہے، تو یہ پہلا حصہ جو ہے نا وہ نفی پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ اثبات پر مشتمل ہے۔
اگر یہ کلمہ صرف اس بات پر ہی مشتمل ہوتا تو یہ کلمہ خالص توحید والا نہیں ہونا تھا۔ اگر صرف اس بات پر ہی مشتمل ہوتا پھر توحید والا کلمہ نہیں ہونا تھا، نہ ہی یہ کلمۃ الاخلاص ہونا تھا، کلمۃ الاخلاص۔ تو یہ مثلاً اگر اتنا ہی کہہ دیا جاتا اللہ الہ، یہ توحید کا کلمہ نہیں بڑھنا تھا، اللہ الہ، کیونکہ اس کا معنی یہ بڑھنا تھا کہ اللہ الہ ہے، اللہ الہ ہے، یہ نہیں بڑھنا تھا کہ اللہ ہی الہ ہے، کہ نفی کے بعد اللہ آیا ہے تو معنی بن گیا کہ صرف اللہ الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے، یعنی الوہیت کی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو گئی ہے۔ تو اب جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ مقرر کیے ہوئے ہیں نا، ان کی نفی نہیں نکلنی تھی پھر، اگر اللہ الہ کہا جاتا دوسروں سے الوہیت کی نفی نہیں نکلنی تھی، یا دوسروں کے الہ ہونے کی نفی اس سے نہیں نکلنی تھی۔ دوسروں کی نفی اسی صورت میں نکل سکتی ہے اگر یہ کہا جائے لا الہ الا اللہ، تو یہ حصر والا طریقہ ہے، قصر والا طریقہ۔ تو جب غیر اللہ سے الہ کی نفی ہو گئی نا اس کلمے کے ذریعے، تو غیر اللہ سے الوہیت صفت کی بھی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ الہ جو ہے نا یہ صفت الہ، یہ صفت الوہیت کو متضمن ہے۔ تو جب کسی کے الہ ہونے کی نفی نکل آئے گی نا تو الوہیت والی صفت کی بھی نفی نکل آئے گی خود بخود۔ تو یعنی اس کا اقرار کیا جانا ضروری ہے موحد بننے کے لیے اور اخروی نجات کے لیے، کہ الوہیت اللہ ہی میں سمجھے اور اللہ کے علاوہ سب سے الوہیت کی نفی کرے۔ تو اگر وہ اللہ کو بھی الہ سمجھے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی الہ کہے یا اعتقاد رکھے اس کے بارے میں، تو پھر یہ اعتقاد باطل کہلائے گا، اور آخرت کے اندر جو ہے نا پھر نجات نہیں ہے، خسارہ ہے، آخرت کے اندر خسارہ۔ اس میں لا الہ جو ہے نا، لا نفی جنس کا ہے، اس سے جنس الہ کی نفی ہو رہی ہے، یعنی کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ استثنائیہ آیا ہے، اور لفظ اللہ مستثنیٰ ہے، اور اللہ کلمہ حصر ہے، اور یہ حصر وہ ہے جسے اہل بلاغہ قصر کہتے ہیں، نحوی حصر کہتے ہیں اور بلاغی قصر کہتے ہیں اس کو، قصر۔ اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، قصر الصفت علی الموصوف اور قصر الموصوف علی الصفہ، جو اس کے برعکس ہے۔ تو یہ قصر الصفت علی الموصوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی صفت کا ایک موصوف کے ساتھ اس طرح خاص ہونا، یا اس کو اس کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ وہ صفت اسی موصوف ہی میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں۔ جس طرح کلمہ اخلاص میں صفت الوہیت کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہونے کا اقرار کرنا اور اس کا اعتقاد رکھنا، یہ قصر الصفت علی الموصوف ہے۔ ذات باری تعالیٰ موصوف ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات موصوف ہے، اور یہ الوہیت جو ہے نا یہ اس کی صفت ہے، الوہیت یہ اس کی صفات میں سے ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ یہ الہ جو ہے نا صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ سلفی جو ہے نا اس کا معنی یہ کرتے ہیں لا الہ بحق الا اللہ، لا الہ یا لا معبود بحق الا اللہ، یا لا الہ حق الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ حق الہ کوئی نہیں ہے، اللہ حق الہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ بھی الہ مقرر کیے ہیں انہوں نے، تو یہ انہوں نے جو الہ مقرر کیے ہیں اللہ کے علاوہ وہ ان کے ذام میں الہ ہیں، لیکن وہ الہ برحق نہیں ہے، وہ باطل الہ ہے، یعنی کہ ان کا الہ ہونا باطل ہے۔ اگر کوئی بندہ فرشتے کو الہ بنا لے اپنا کہ فرشتہ میرا الہ ہے، یہ فرشتہ تو باطل نہیں ہے، لیکن فرشتے کا الہ ہونا جو ہے نا یہ باطل ہے، یہ کہا جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی کسی نبی کو الہ بنا لے اللہ کے علاوہ، نبی تو برحق ہے، نبی برحق ہے، لیکن نبی کا الہ ہونا جو ہے نا یہ ہے باطل، نبی کا الہ ہونا یہ ہے باطل۔
اسی طرح کوئی ولی ہے، کوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جو بھی، اس کا الہ ہونا برحق نہیں ہے، اللہ کا الہ ہونا برحق ہے۔ تو یہ کلمہ جو ہے نا، کلمہ اخلاص جو ہے نا، یہ ہے۔ اگر کوئی الہ اور بنائے عقیدہ رکھے تو اس کے نزدیک پھر یہ کلمہ اخلاص بھی نہیں رہتا، کلمہ اخلاص اس کے نزدیک نہیں رہے گا۔ یہ تو توحید والا بندہ جو ہے نا، جس کا اعتقاد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے، اقرار بھی کرتا ہے، اعتقاد بھی رکھتا ہے، تو یہ اس کے نزدیک جو ہے نا، یہ کلمہ اخلاص ہی ہے۔ کلمہ اخلاص یعنی خالص کرنے والا کلمہ ہے، توحید کو، خاص کر کے توحید الوہیت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص کرنے والا یہ کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ۔ تو جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھے یا الہ کہے یا الہ والا معاملہ کرے، گویا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی جو سمجھا ہی نہیں ہے اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات کمالیہ ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں، مثلاً کلمہ کن کہہ کے کوئی بھی کام کر لینا، کن کہنا تو وہ کام ہو جانا، یہ اس کی خاص صفت ہے، صفت تکوین کہہ سکتے ہیں اس کو، صفت تکوین اللہ تعالیٰ کی خاص صفت، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ کلمہ کن کہہ کر جو چاہنا پیدا کر دینا، اولاد دینا، ہر چیز کا خالق ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، ہر چیز کا خالق ہونا، موت اور زندگی کا مالک ہونا، یہ بھی اللہ کی خاص صفت ہے، ساری کائنات کو اور ان کی مشکلات و مصائب کو خوب جاننے والا ہونا، یہ بھی اس کی صفات مختصہ میں سے ہے، ساری کائنات کی آوازوں، پکاروں اور التجاؤں کو ہر وقت سننے والا ہونا، یہ بھی اس کی خاص صفت ہے، ساری مخلوقات کو بھی یک وقت دیکھنے والا ہونا، یہ بھی ہر چیز کا مالک ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا اور اس پر کمال تصرف رکھنے والا ہونا، یہ کمال تصرف جو ہے نا، ہر شے پر کمال تصرف، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، ساری کائنات کا نگہبان ہونا اور اپنی مشیت کے مطابق ساری کائنات کا نظم و نسق چلانا، نظام چلانا، نباتات اگانا، کھیتی اگاتا ہے اللہ، حیوانات اور نباتات کو وجود بخشنا، پھر ان کے وجود کو تدریجاً پایا تکمیل تک پہنچانا، تربیہ رب العالمین ہونا یعنی اس کا۔ اسی طرح زمین اور آسمان، چاند، سورج اور ستاروں اور ہواؤں کا نظام چلانا، ہر شے پر کمال قدرت رکھنا وغیرہ، ان میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، ان صفات میں یا ان جیسی صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور سہیم کوئی نہیں ہے۔ تو جب کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے، پکا عقیدہ یہ بن جاتا ہے اس کا، تب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفات مختصہ میں سے کسی صفت میں اللہ کا کسی کو شریک بنائے، شریک نہیں کرے گا وہ بندہ جو یہ سمجھ جائے گا۔ اضطراری حالت بھی اگر ہوگی اس کی، اس وقت بھی اسی کو پکارے گا، وہ اس کے علاوہ غیر اللہ کو وہ نہیں پکارے گا اضطراری حالت میں۔ اس طرح سلسلہ اسباب اور مسببات سے بالا تر ہو کے کبھی بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارے گا، صرف اللہ کو پکارے گا، جس کا عقیدہ پکا ہوگا، پختہ، اسی کے آگے گڑ گڑائے گا، آہوزاری کرے گا، کسی اور کو نہیں پکارے گا، اسی کو پکارے گا۔ یہی خالص توحید ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن بندہ عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اگر گناہ گار بھی ہوگا نا، موحد بندہ، صحیح العقیدہ، یہ پھر بھی کسی نہ کسی وقت نجات کا ہونا ممکن ہے اس کے لیے کہ نجات ہو جائے، اگرچہ دخول نار کی نفی نہیں کی جا سکتی دوسرے گناہوں کی وجہ سے، ڈر اور خوف ہے کہ عذاب کے اندر داخل ہو جائے، لیکن خلود نہیں ہے ایسے بندے کے لیے، خلود